ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ محمود غزنوی سے لے کر احمد شاہ ابدالی تک ان تمام کی شہرت جہاں بانے کی نہیں ہے، جہاں سوزی کی ہے، آگ لگانے کی ہے، بجھانے کی نہیں ہے، ریاستیں تعمیر کرنے کی نہیں ہے۔ ان کا نظام حکومت فتوحات اور لوٹ مار سے چلتا تھا، نہ کہ کسی پائیدار ریاستی ڈھانچے پر وہ ان کی ریاست چلتی تھی۔ محمود غزنوی کی شہرت ہی ہندوستان پر 17 حملوں کی ہے، اٹیکس کی ہے، یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس بنانے کی نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ بہت غور سے میں نے فیصل وڑائی صاحب کے کام کو اسٹڈی کیا ہے اینڈ آئی نوٹسڈ کہ وہ کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے نارملی آپ بات کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا ٹائم آتا ہے جب توجہ پیک پہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنا سیکولر بیج بونا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس دفعہ پھر مجھے جب یہ کلپ بھیجے گئے، یہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک بھیجا گیا، تو میں نے اس سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جو بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے، اسے ایک پیرا میں آپ اسے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ پرائمنگ اینڈ فیڈنگ میتھڈ کے رائٹ اس وقت اپنا وہ بیج بو دو تاکہ جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ایز اے سیکولر وہ آپ ضرور اچیو کریں۔ خیر، ان کو اب مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پبلک میں اپنا کنٹینٹ دیتے ہیں تو اب ایک ڈبیٹ چھڑی ہے۔ میرا یہ عزم ہے کہ ہمارے سیکولرز جب تک غلط بیانی کرتے رہیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، تب تک میں آگے سے ریبٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ سرپرائز رینڈ کارپوریشن کا ہے۔ 2003 میں چھپنے والا یہ ڈاکومنٹ جس کا ٹائٹل ہے سول ڈیموکریٹک اسلام، اس کے پیج نمبر 63 پہ لکھا ہے Facilitating and encouraging awareness of pre and non-Islamic history and culture in the media and in curricula of relevant countries۔ یاد رکھیں یہ ان کی اسٹریٹجی امپلیمنٹیشن کا حصہ ہے، آپ خود ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ممالک جن کی بات ہو رہی ہے، اوبیسلی اس میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ وہاں پہ غیر اسلامی تاریخ اور کلچر کے بارے میں بھی لوگوں کو اویئر کیا جائے، کہ مسلمانوں کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ صرف اسلامی نہ ہو بلکہ جو اس کے اپوزٹ ہے، اس کو اپوز کرتا ہے، وہ بھی ہو۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علاقہ یعنی کہ ملک پاکستان جہاں پہ سلطان محمود غزنوی ایک ہیرو کے طور پہ ہوں، وہاں پہ آپ ایک نان اسلامک کلچر پڑھائیں اور اس میں بھی وہ ہیرو نظر آئیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سو سرپرائز ہمارے سیکولرز اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو ولن کے طور پہ دکھایا جائے۔ میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریبٹ کروں گا، یہ صرف ایک ابتدائیہ ہے، تمہید ہے، تاکہ جو گریٹ گیم ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ناؤ بائی دس آئی ڈونٹ مین کہ فیصل وڑائی صاحب رینڈ کارپوریشن کے پے رول پہ ہیں۔ آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور کہ فیصل وڑائی صاحب اس اسٹرکچر میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے جہاں پہ رینڈ کارپوریشن لوگوں کو پک اینڈ چوز کرتی ہے، یہ اتنے بڑے لیول کے ہیں یا نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن بہت ممکن ہے کہ یہ جن لوگوں سے متاثر ہوں وہ اس رینکنگ میں جاتے ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ آپ کو اور کیا ایویڈنس نظر آئے گا؟ اٹس ویری کلیئر کہ یہ ہم نے اچیو کرنا ہے، اینڈ ہیئر وی ہیو پیپل لائک فیصل وڑائی صاحب اینڈ نمبر آف ادر سیکولرز وہ اچیو کر رہے ہیں۔ یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ ایک جو آنیسٹ ہسٹورین ہوتا ہے یا اینالسٹ ہوتا ہے، ہسٹورین نہ بھی ہو، وہ آبجیکٹیولی بات کرتا ہے جس میں کچھ اچھا ہوتا ہے کچھ برا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایک پیٹرن دیکھیں کہ آپ کی اسلامی ہسٹری میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، جناح سیکولر، اقبال فراڈی اور چور شاعر ان کے نزدیک، ابن قاسم، محمود غزنوی کی جتنے ہیں غاصب لٹیرے، اور مقابلے میں جتنے لوگ ہیں ان پہ پردے ڈال دو، اور آپ کی تاریخ میں اگر کوئی اچھے لوگ گزرے ہیں جو ایکچولی انڈیجنس ہیں سارے ہیں، لائک رائے احمد خان کھرل وغیرہ، تو ان کا ضمنی طور پہ ذکر کرو یا چھوڑ ہی دو، کیونکہ وہ اسلامک ہسٹری کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ہو گئی میری تمہید۔ اب چلتے ہیں جو انہوں نے بات کی ہے کہ محمود غزنوی تو ایک لوٹیرا ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ نا یو سی، تاریخ کے ساتھ جو آپ اس کو میوٹیلیٹ کر سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کرنٹ سٹرکچر ہے کسی میپ کا، اس کو ریٹرو ایکٹیولی اپلائی کریں کئی صدیاں پہلے، یعنی جیسے آج پاکستان ہے، آج ہندوستان ہے، آج افغانستان ہے، تو وہاں پہ ہمیں بارڈر، ڈیورنڈ لائن، لائن آف کنٹرول، آل دیٹ نظر آ رہا ہے۔ کئی صدیاں پہلے جب یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کو لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیں، کیونکہ ان کے پاس جو فریم آف ریفرنس ہے وہ کنٹمپری میپس ہیں، تو آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالیں کہ وہ افغانستان سے ایک بندہ آتا تھا، یہاں پہ لوٹ مار کرتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ ناؤ ہیئر از دا پرابلم، کوئی ایسا بارڈر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تاریخی طور پہ کوئی ایسا بارڈر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، پوری دنیا میں ایک نارم تھا، جو کہ فرینکلی آج بھی ہے، دنیا میں آج بھی حملے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ماڈرن نیشن اسٹیٹس میں تو جنگیں رک گئی ہیں، ایکچولی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ جو سیکولر ایج ہے اس کے 200-250 سال میں جتنا انسانیت کا خون بہا ہے، تاریخ کے کسی بھی 200-250 سال میں شاید نہ بہا ہو۔
وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ایک پورا ویڈیو بنا رہا ہوں سیکولر جنگوں کی ہسٹری پہ، بہت جلد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا. بٹ ہیئر یہ جو سلائٹ آف ہینڈ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس طرف رہے. سلطان محمود غزنوی، یس، جو موجودہ ہندوستان ہے یہاں پہ کئی حملے کیے، لیکن میں اس پہ پورا ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ حملے ریٹیلیشن میں تھے. سبکتگین جو سلطان محمود غزنوی کے والد تھے، ان کی جو لڑائی ہو رہی تھی وہ اپنے علاقے میں جن لوگوں کے خلاف ہو رہی تھی ان میں کچھ مسلمان بھی تھے اور اس میں کچھ ہندو بھی تھے. فیصل وڑائی صاحب نے تو ایک بڑی بات کہہ دی کہ سلطان محمود کوئی تھنک ٹینک یا کالجز یا تعلیمی ادارے یا یہ وغیرہ نہیں بنا رہا تھا. لیکن فیصل وڑائی صاحب آپ کو یہ بتانا بھول گئے کہ جے پال اور راج پال نے ہندوستان سے اٹھ کر موجودہ افغانستان میں جا کر کتنے بڑے بڑے تھنک ٹینک بنائے ہوئے تھے، جن کو پھینٹی لگاتا ہوا سلطان محمود یہاں پہ آیا. اور جو پشاور کی بڑی جنگ تھی اس میں جتنے لوگ تھے سلطان محمود نے انہی لوگوں پہ اٹیک کیے. ادروائز کیا ضرورت پڑی تھی سلطان محمود کو کہ ہندوستان میں مختلف علاقوں پہ، میرا پورا ایک تفصیلی ویڈیو ہے اس پہ آپ ضرور دیکھیے گا، 2 لوگوں کے وہ رسپانس میں ہے، وہ خواجہ آصف صاحب بھی اور سید مزمل کے رسپانس میں، کہ سلطان محمود نے وہی کچھ جگہ کیوں سلیکٹ کی جو ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے جیسے سکندر تھا کہ جو چیز رستے میں آتی تھی تخت و تاراج کرتا جاتا، سلطان محمود بھی ایسے کرتے. لیکن انہوں نے کیوں سلیکٹ کیے سرٹن علاقے؟ جیسے جیسے آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ راج پال جے پال ڈینسٹی، جنہوں نے سبکتگین سے جنگیں کی، جنہوں نے سلطان محمود سے جنگیں کی، یہ وہی لوگ تھے جو ان کے سپورٹر تھے. تو یہ ریٹیلیشن ہو رہی تھی. ان اینی کیس اگر وہ آ کے یہاں سے، ایک دنیا کا نورم تھا کہ جب آپ جنگ جیتے ہیں تو سارا مال آپ کا ہو جاتا ہے. فیصل وڑائی صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے کہ جے پال وہاں پہ کیا کر رہا تھا. وہ پھیری لگانے جاتا تھا. راج پال وہاں پہ کیا جاتا تھا؟ تھنک ٹینک بنانے جاتا تھا، چنے بیچنے جاتا تھا. واٹ ایگزیکٹلی واز ہی ڈوئنگ دیئر؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ بتائیں گے کہ سلطان محمود بڑا برا آدمی تھا اس لیے کہ وہ یہاں پہ آ کے حملے کیا کرتا تھا، حالانکہ نہ اس وقت وہاں تھا نہ یہاں تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک گریڈینٹ تھا جو افغانستان کا یہ علاقہ آج کا آپ دیکھ رہے ہیں، سارا پاکستان افغانستان کے بارڈر کا جو علاقہ ہے، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جیسے جیسے فردر ساؤتھ میں آپ جائیں گے آپ کو زیادہ لوکل انڈیجنس انڈینز ملیں گے. سینٹرل ایشیا تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو ٹوٹل ڈفرنٹ اسکن کمپلیکشن کے لوگ ملتے ہیں. اور یہ وہ علاقہ ہے افغانستان کا جہاں پہ ایک گریڈینٹ ہے، زبانوں کا یہاں پہ مکسچر ہے، کلچرز کا یہاں پہ مکسچر ہے. نہ کوئی بارڈر تھا نہ کوئی اور چیز تھی، نن واٹس ایور لائک اٹ واز ناٹ دیئر. یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے کہ کوئی آدمی افغانستان سے یہاں پہ آتا تھا. وہ گزرگاہیں ہوا کرتی تھیں. سینٹرل ایشیا اور موجودہ انڈیا، اس کو ملانے کے لیے یہ ایک گریڈینٹ زون ہوا کرتا تھا. لوگ وہاں پہ رہتے تھے، جاتے تھے، تجارت کرتے تھے. دیٹ از ہاؤ اٹ یوز ٹو بی. لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے لوٹ مار کرتا تھا تو کوسچن رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف وہ آتا تھا، ریٹیلیٹ کرنے آتا تھا، یہ لوگ پشاور میں کیا کرنے گئے ہوئے تھے؟ یہ لوگ غزنہ میں کرنے کیا جاتے تھے؟ سبکتگینز کی یہ جنگیں وہاں پہ جا کے کیوں کرتے تھے؟ اور ان سے پہلے جو وہاں پہ کابل شاہی ہے جس کو ہندو شاہی بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کچھ خیال یہ ہے کہ شاید وہ کچھ ترک لوگ تھے اور بعد میں ہندو ہو گئے. کچھ کا خیال ہے کہ وہ بھی یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. بٹ ون وے اور دی ادر وہ لوکل انڈیجنس افغان نہیں تھے. نا آپ طالبان پہ آپ کرٹیسائز کریں، آج کل میں بھی کرتا ہوں، بہت ڈس اپوائنٹ کیا انہوں نے. پاکستان بڑے لمبے عرصے سے ان سے کہہ رہا تھا، ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. وہ امیچور لوگ ہیں، نئی نئی ان کو حکومت ملی ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، دے نیڈ ٹو لرن. اور ایونچولی پاکستان ہی ان کے لیے ایک ان کی سگنیفیکنس بنائے گا. دنیا میں کوئی اور ملک نہیں بنا سکتا. دے نیڈ پاکستان، دے ریئلی نیڈ پاکستان. ضرور اس پہ تنقید کریں، لیکن اس کے اندر لوگوں کی یہ ذہن سازی نہ کریں کہ آپ کے مسلمان حکمران آتا تھا اس طرف آ جاتا تھا. وہ اس طرف نہیں آ جاتا تھا. دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ اس طرف یا اس طرف نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. دیر از سم تھنگ مور. لیکن افغان حملہ آوروں کے دوستوں یہ لوٹ مار مغل حکومت کے کمزور ہونے پر جو شروع ہوئی تھی اسی وقت کامیاب رہی. جیسے ہی نئی سکھ سلطنت امپائر قائم ہوئی، رنجیت سنگھ کی افغان فورسز کے حملے ناکام ہونے شروع ہو گئے. یعنی جیسے ہی پراپر فورس آئی ان کے حملے ناکام ہونے شروع ہو گئے. 1799 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں سکھ سلطنت ابھری تو افغان دورانی سلطنت کے تمام حملے ناکام ہو گئے. 3 افغان سکھ وارز اور سب کی سب افغان ہارے. جی تو ناظرین سن لیا آپ نے کہ کس طرح سے 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جب ایک سلطنت بنتی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے حملے ناکام ہونا شروع ہوتے ہیں. ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ یہ بات ایکچولی غلط ہے، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی کی ڈیتھ تو اس سے کئی سال پہلے ہو چکی تھی، اراؤنڈ 1780-82 کے اراؤنڈ ہو چکی تھی. تو اس وقت وہ اصل کمزوری تو اس وقت سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے کہ آپ کا جو مین اوپر آدمی جو آپ کو لیڈ کرنے والا ہے وہی موجود نہیں تھا. تو یہاں پہ تو بیسکلی ویسل طرح کے گورنر ہوا کرتے تھے. وہ جو ہی لوگوں کو من بنتا وہ ان کو اٹھا، پہلے یعنی کہ کلچر بنا ہوا تھا کہ ان کو وہ سائڈ پہ پھینک دیتے تھے.
رنجیت سنگھ کی کوئی ایسی سلطنت نہیں بنی تھی. اب یہ ہمارے ہسٹورین ہیں, I was hoping کہ شاید آپ کو کچھ ایسی بات بتائیں جو ہسٹری سے اکارڈ کرتی ہو. رنجیت سنگھ کی سلطنت ایسا سچ نہیں کہ ایک رائز ہو گیا, وہ 12 کے لگ بھگ مختلف دھڑے تھے جن کے اندر رنجیت سنگھ کے والد بھی تھے, لیکن وہ اپنے اپنے علاقوں میں رزسٹ کر رہے تھے. یہ بات بالکل درست ہے. رنجیت سنگھ کو یہ اس لیے زیادہ مل گیا سب پہ ایک زیادہ ایک جیسے کہتے تو امتیاز کہ لاہور کو فتح کیا. فتح کہنا بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پہ جو گورنر وغیرہ تھے احمد شاہ درانی کے, وہ بہت کمزور تھے اور لوگ ان سے تنگ تھے. اٹ واز لٹرلی جسٹ واکنگ دیئر اینڈ ٹیکنگ اوور. بالکل ایسے ہی جیسے 2021 میں طالبان نے افغانستان کو ٹیک اوور کیا تھا, کہ کوئی ایسی خاص ریزسٹنس نہیں تھی, جہاں جاتے گئے وہ ان کا ہوتا گیا افغانستان. بالکل ایسے ہی لاہور ان کے رنجیت سنگھ کے ہاتھ آ گیا. اب رنجیت سنگھ کے ہاتھ آنا لاہور کی بڑی سگنیفیکنس تھی, بڑی اہمیت تھی. اس وجہ سے باقی لوگ آہستہ آہستہ تاریخ میں اتنے مشہور نہیں ہوئے جتنے یہ ہوئے, اور وہ ان کے ساتھ مرج بھی ہو گئے. بٹ دیر از این امپورٹنٹ کویسچن جو کہ اگین فیصل بڑائی صاحب چھوڑ کے, کہ رنجیت سنگھ کی حکومت, وہ تو ایک پنجاب کی ہم کہتے ہیں نا, وہ بنی. رنجیت سنگھ کی حکومت کشمیر میں کیوں بنی؟ واٹ پاسبل ریزن؟ 1820-22 تک تو ملتان شان تک جتنا تھا سارا فتح ہو چکا تھا. اس کے بعد کیا ضرورت پڑی تھی رنجیت سنگھ کو کشمیر میں جانے کی؟ کیا لوٹ مار کرنے گئے تھے رنجیت سنگھ صاحب؟ کیا وہ لٹیرے تھے؟ کیا وہ غاصب تھے؟ مائنڈ یو, رنجیت سنگھ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ بہت زیادہ ظلم کیے تھے. موتی رام جو وہاں پہ گورنر بنے اور باقی جتنے بعد میں گورنر آئے, ان لوگوں نے ان لوگوں کے لیے آسانی نہیں کی, بڑے ظلم کیے. میں آج کے دور میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جسے کسی کی دل آزاری ہو. اس زمانے کا ہم اسے غلط کہیں گے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن میں اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو offend anyone by saying this. ہمارے بہت سے ایسے سکھ بہن بھائی اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو شاید ان کو سن کے اچھا نہ لگے, لیکن میں سکھ مذہب پہ ججمنٹ نہیں کر رہا, کسی سکھ کمیونٹی پہ نہیں کر رہا. میں ان گورنرز کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے. لیکن فیصل وڑائچ صاحب نے کمپلیٹلی اس چیز کو اگنور کر دیا. کویسچن ہیز ٹو بی دیئر کہ محمود غزنوی سو کولڈ افغانستان سے ادھر آ جائے, یعنی کہ بارڈر کراس کر کے آ جائے, جو کہ تھا نہیں اس زمانے میں, بڑا غلط کیا. لیکن اگر وہ آپ نے آج کا بارڈر آج سے کئی سو سال پہلے ریٹرو ایکٹیولی اپلائی کر دیا, تو حضور گزارش یہ ہے کہ پنجاب اور کشمیر کے درمیان بھی تو بارڈر ہے. یو جسٹ ڈڈنٹ تھنک اٹ واز اپروپریٹ ٹو مینشن کہ رنجیت سنگھ نے جو وہاں پہ کیا وہ بھی غلط تھا. لیکن وہ لوکل انڈیجنس ہسٹری ہے, نان اسلامک ہسٹری ہے, دیئر فور اٹ ہیز ٹو بی گلوریفائڈ. ہاں مسلمانوں, تم میں کوئی اچھا آدمی نہیں گزرا ہے. یہ بھی اور بات ہے کہ رنجیت سنگھ نے جو something very important, again فیصل صاحب پتہ نہیں ہسٹورین ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں وہ ہیں, تو I don't know. But I was expecting کہ اگر وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ سلطان محمود غزنوی, اور اوبیسلی یہ تو اب کئی سو سال بعد کی بات ہوگی, کہ احمد شاہ ابدالی وہ باہر کے لوگ تھے, فورنرز تھے, اور یہ لوکل انڈیجنس ایک ریزسٹنس سٹارٹ ہوئی, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ اس ریزسٹنس میں انگریز بھی ان کے ساتھ تھے, ٹو سم ایکسٹینٹ فرینچ بھی ان کے ساتھ تھے, وہ بھی تو فورنرز ہی تھے. مطلب رنجیت سنگھ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اٹھ کے کہا کہ نہ افغانوں تم ایسی کی تیسی تمہاری, تم باہر سے آ جاتے ہو. ان کے پاس مختلف فورنرز لوگ تھے, انہوں نے ایک کے ساتھ گروپ بنا کے دوسرے کو باہر نکال دیا. وہ پہلے اتنا کمزور ہو چکا تھا. دی کوسچن ریمینز کہ اگر واقعی اتنی ریزسٹنس تھی تو انگریز کے خلاف کیوں نہیں کیا اس وقت. کوسچن از کہ آپ کشمیر کیوں چلے گئے. کوسچن از کہ پشاور کب سے اس پنجاب کا حصہ تھا, وہاں پہ جا کے کیوں قبضہ کر لیا تھا. سر یہ اس زمانے کا نورم تھا, نہ بارڈر تھے, نہ یہاں تھا, نہ وہاں تھا. یہ ماڈرن سٹیٹس, یہ تو کل کی باتیں ہیں. نہ اس طرح سے گمراہ کیا کرے لوگوں کو. جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ بڑا اچھا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی ہسٹری, میں بھی اس بات کو مانتا ہوں, یہ لوگ کہتے ہیں افغانستان میں کبھی قبضہ نہیں ہوا, ہوتے رہے ہیں, اینڈ میں افغانستان والے بھی جیتے. ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پہ ساری بڑی اچھی ہیں, لیکن اس کے اندر جب آپ اور آپ کی علق اسپیس بنا کے لوگوں کے ذہن میں یہ نان اسلامک ہسٹری, جس میں صرف اسلامی مشاہیر کا مذاق بنایا جاتا ہے, انہیں چور ڈاکو, جب تک اس طرح کی ہسٹوریفیکیشن آپ لوگ کرتے رہیں گے تب تک آپ لوگوں کو جواب ملتا رہے گا. بیکاز انف از انف, انف از انف. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کوئی ماضی میں اچھا بندہ ہی نہیں گزرا؟ یہ ہو سکتا ہے. آپ لوگوں کو اپنے آباء و اجداد اچھے نہ لگتے ہوں گے, ہمیں لگتے ہیں, وہ بایولوجیکل ہوں یا ہمارے اسلاف میں ہوں, ان ٹرمز آف ریلیجن اینڈ سو فورتھ. کسی نے غلط کیا ہے تو ہم کہیں گے اس نے غلط کیا ہے, کسی نے ٹھیک کیا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں دیں گے کہ آپ اسے غلط کہیں. بظاہر ڈونٹ مین کہ ہم آپ کے کہنے کے حق کو روکیں گے, بلکہ آپ کے جھوٹوں کو ایسے ہی ایکسپوز کریں گے. تھینک یو.